بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہاؤ ٹو کی چینل کے ساتھ میں شعیب محمود آپ سب لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ اور آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ سوزوکی مہران کو جو ہے وہ دوبارہ سے ری پینٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے، یا اگر آپ لوگوں کی گاڑی پہ کوئی ڈینٹ وغیرہ آ گیا ہے تو یا کہیں سے کوئی کلر وغیرہ اتر گیا ہے تو آپ اس کو ریپیئر کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ اب سوزوکی مہران کو خود سے پینٹ کر سکتے ہیں گھر میں ہی۔ نارمل ٹولز ہیں، کوئی ایسی زیادہ کوئی پیچیدہ ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے نہیں ہوگا، انشاءاللہ سمپل ٹولز ہوں گے جو ہر ایک انسان جو ہے وہ جو چیپیسٹ ہوں گے، سب سے کم پرائس کے ہوں گے، انشاءاللہ ہم وہ چیزیں استعمال کرتے ہوئے اپنی سوزوکی مہران کو جو ہے وہ دوبارہ سے ایک مرتبہ ری پینٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ وہ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے گا، اور جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سب لوگوں کو میں تھینک یو کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی آج میرے جو واچ ٹائم ہے وہ بھی پورا ہو چکا ہے، اور الحمدللہ میرے جو 1000 سبسکرائبر ہیں وہ بھی لمٹ کراس ہو چکی ہے۔ مونیٹائزیشن تو ابھی تک انیبل نہیں ہوئی، خیر وہ ایک الگ کہانی ہے، ایک الگ دن انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو ہم لوگ اپنے بیسک ٹولز جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے چاہیے۔ جی تو دوستو، سب سے پہلے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے جو سینڈ پیپر ہیں یا جن کو ہم اردو میں ریگ مار کہتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو جو آپ کا پرانا پینٹ ہے اس کو اتارنے کے لیے جب آپ لوگ اپنی گاڑی کو شروع کریں گے پینٹ کرنے کے لیے تو آپ لوگوں کو استعمال کرنا ہوگا یہ 80 گریڈ کا سینڈ پیپر یا 80 گیج جو بھی آپ اس کو کہہ لیں۔ واٹر پروف سینڈ پیپر جو ہیں یہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے کسی بھی آٹو پینٹ شاپ سے، آپ لوگ اس کو بائی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم لوگ اس کو 80 والے کو یوز کریں گے۔ 80 کے اسکریچز کو ریموو کرنے کے لیے پھر ہم اس کو 120 والے کو استعمال کریں گے۔ 120 کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ 320 آئے گا، اور اسی طرح ہم لوگ آگے چلیں گے 400 پہ، 400 کے بعد 600 پہ اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد 1000 پہ جائیں گے، 1000 سے آگے 1500 پہ، 1500 سے 2000 پہ، 2000 سے پھر انشاءاللہ 2500 گریڈ کے سینڈ پیپر تک ہم لوگوں کو جانا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو استعمال کرنا ہے ہماری گاڑی کا رنگ اتارنے کے لیے یا جو بڑے اسکریچز وغیرہ ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے 80 گریڈ کا سینڈ پیپر ہمیں استعمال کرنا ہوگا۔ تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے۔ اوکے گائز، اس وقت میں نے اپنی گاڑی کا تقریباً جو میرا کام تھا وہ مکمل کر لیا ہے۔ تو بہرحال میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو اپنی گاڑی کا پینٹ اتارنا جو ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو 80 گریڈ کا سینڈ پیپر استعمال کرنا ہوگا۔ وہ آپ یوز کس طرح سے کریں گے میں آپ کو اس سائڈ پہ اس کے استعمال کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جس طرح سے یہاں سے یہ پینٹ اترا ہوا ہے آپ لوگوں کو بھی اسی طرح سے استعمال کرنا ہے جب تک کہ یہ آپ لوگوں کا اوپر جو ہم لوگ کلیئر کوٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ جب تک نہیں اتر جاتا یا آپ کی گاڑی جو ہے یہ اس طرح سے ڈل پینٹ کے پوزیشن کے اندر نہیں آ جاتی تو اس وقت تک آپ لوگوں کو یہ 80 گریڈ کا سینڈ پیپر استعمال کرنا ہے۔ اور اس کی دوسری شکل میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پہ گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے تقریباً یہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلے 80 گریڈ کا سینڈ پیپر استعمال کیا تھا، اور یہاں پہ آپ لوگ یہ اسکریچز اس کے 80 گریڈ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں دوبارہ سے تھوڑے حصے کے اوپر اسکریچ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، جس وقت آپ لوگ 80 گریڈ کے سینڈ پیپر کو استعمال کریں گے تو آپ کی گاڑی کا رنگ جو ہے یہ اس طرح سے اترنا شروع ہو جائے گا۔ میں تھوڑا زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ ہاں جی، یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے یہ کلر اتر رہا ہے اور یہاں سے یہ کلر ریموو ہو چکا ہے۔ تو بے شک آپ مطلب یہاں تک اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کی گاڑی کا جو کلر ہے وہ بیسیکلی اب اتر چکا ہے۔ تو 80 گریڈ کے سینڈ پیپر کو استعمال کرنے کے بعد باری آتی ہے پوٹین لگانے کی۔ پوٹین سے مراد یہ ہے جس طرح کے جو عام جو زبان ہے جو ٹیکنیکل لینگویج ہے اس کے اندر ہم اس کو باڈی فلر کہتے ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیکنیکل لینگویج یوز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، اس میں ہم اس کو پوٹین کا نام دیں گے۔ اوکے گائز، جو ڈینٹس وغیرہ کو فل کرنے کے لیے ہم لوگ باڈی فلر استعمال کرتے ہیں اس کو ہم پوٹین بھی کہتے ہیں، باڈی فلر بھی کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کو سامنے لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔
تو یہ مختلف کلر کے اندر دستیاب ہوتی ہے. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ جس طرح کا کلر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں. زیادہ تر جو ہے یہ گرے میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ وائٹ سے کلر میں جو یلو کلر ہے آئی تھنک اس کلر میں بھی جو ہے یہ اویلیبل ہوتی ہے. پچھلی بار میں نے وہ یلو کلر والی استعمال کی تھی, وہ بھی اچھی تھی, اور کمپنی یہی تھی. بہرحال ویسفا گلاسو پٹی جو ہے وہ میں استعمال کرتا ہوں اپنی گاڑی کے لیے. تو بیسیکلی میں بھی دوسری بار اپنی گاڑی کو رنگ کرنے جا رہا ہوں. پہلی مرتبہ میں نے اس کے اوپر جو آپ لوگ کلر دیکھ رہے ہیں گرے کلر جو تھا, اسموک گرے کلر, یہ میں نے کیا تھا میٹیلک شیڈ کے اندر, اور وہ بھی بہت اچھا تھا. لیکن اب میں فارغ تھا, میں نے کہا چلیں دوبارہ سے اپنی گاڑی کا جو کلر ہے وہ اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں. تو بہرحال ڈینٹس وغیرہ جو ہیں ان کو فل کرنے کے لیے ہم لوگ اپنی گاڑی کے اندر گلاسو والی جو پوٹین ہے اس کو استعمال کر کے ہم لوگ گاڑی کے ڈینٹس وغیرہ کو فل کریں گے. اور اس کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے کچھ چپٹیوں کی, جس کو آپ عرف عام کے اندر چپٹیاں ہی کہتا ہوں میں, تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہاں سوری, قیمت کی بات میں نے آپ کو نہیں بتائی. تو تقریباً آئی تھنک یہ 300 روپے کی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہارڈنر ہے اس کا, یہ آپ کو یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ضرور لینا ہے, اور یہ اس کے ساتھ فری ہوتا ہے. یہ وہی مارکیٹ والا جس سے بھی آپ بائی کریں گے وہ آپ کو یہ اس کے ساتھ چھوٹی سی ڈبی دے گا. اب آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پوٹین ہے اس کا باکس کتنا بڑا ہے, اور یہ جو ہارڈنر ہے یہ کتنا ہے. جناب اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ پروٹین لگانے کے لیے آپ لوگوں کو چپٹیوں کی ضرورت ہوگی. تو یہ کچھ میرے ہاتھ کے اندر موجود ہیں. یہ تقریباً 60 روپے کا مجھے ملا ہے بازار سے پیکٹ, جو کوئی بھی پینٹ کی شاپ ہے اس سے آپ لوگ یہ لے بائی کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر یہ 4 قسم کی جو ہیں یہ اویلیبل ہوتی ہیں. تو جس سائز میں بھی آپ لوگ جو ہے وہ جگہ کے حساب سے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پروٹین کو اس کے اوپر مکس کر سکتے ہیں. مکس کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو کم چھوٹی جگہ وغیرہ ہیں ان کے لیے یہ والی استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو فلیٹ سرفیسز ہیں, یعنی کہ جیسے کہ ڈیش بورڈ جو آپ کا بونٹ وغیرہ ہے اس کے لیے, یا جیسا کہ میں نے آپ کو فینڈر دکھایا, اگر اس کے اوپر زیادہ جگہ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ لگانے ہیں تو جگہ کے اعتبار سے جو ہے یہ چپٹیاں جو ہیں یہ استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ تقریباً 60 روپے کا پیکٹ تھا, جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کسی بھی پینٹ شاپ سے آپ لوگ بآسانی جو ہے یہ خرید سکتے ہیں. ہمارے یہاں 60 روپے کا, آپ کے علاقے کے حساب سے شاید یہ جو ہے یہ وہ آپ کو سستا مل جائے. تو باری آتی ہے جی اب اس کو مکس کرنے کی. تو مکس کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جناب اگر 3 حصے یہ لیا ہے تو آپ کو بالکل تھوڑی سی مقدار میں, جیسا کہ میں آپ کو یہاں سے اس کے اوپر دکھا سکتا ہوں کہ بالکل یہ جو میں استعمال کر رہا ہوں, اگر آپ نے پروٹین لی ہے تقریباً آپ کہہ لیں کہ یہ اس کو اتنے ایریے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے نکالی ہے, تو آپ کو بالکل کم, یعنی کہ بالکل تھوڑی مقدار کے اندر آپ لوگوں نے یہ ہارڈنر اس کے اندر شامل کرنا ہے. اوکے جی, اب ہم انشاءاللہ باڈی فلر جو ہے اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار دیکھیں گے, اور دیکھیں گے کہ کتنا جو ہے یہ ہم لوگوں نے باڈی فلر استعمال کرنا ہے اور کتنا اس کے اندر ہارڈنر استعمال کرنا ہے. سو ایک بات کا خصوصی خیال رکھیں. دیکھیں یہاں پہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا ڈیبرس جو ہے یہ شامل ہو گیا ہے, تھوڑا سا کچرا جو ہے اس کے اندر گر گیا ہے. تو یہ کوشش کریں کہ کیونکہ یہاں پہ ابھی ہوا چل رہی تھی تو مسئلہ بن گیا, ورنہ کوشش یہ کریں کہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہ گرے, کیونکہ یہ بعد میں پھر باڈی فلر کو جب آپ لوگ اپلائی کریں گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو مسئلہ دے گی. خیر بہرحال ہم لوگ اس کے اندر سے تھوڑی بہت اس کی مدد سے, جس چیز کی مدد سے آپ نکالنا چاہیں اس کی مدد سے ہم لوگ نکالتے ہیں. مجھے فی الحال تقریباً اتنے کی ضرورت ہے, تو ہم لوگ اس کو اتنے کو نکالتے ہیں. جی, تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب آپ لوگوں کے سامنے ہے جتنا میں نے باڈی فلر نکالا ہے اور جتنا میں یہ ہارڈنر استعمال کر رہا ہوں, تو بالکل آپ لوگوں نے بھی اسی مقدار کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے. بے شک آپ لوگ اس سے بھی تھوڑی مقدار میں استعمال کریں. جو لوگ پہلی دفعہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ اس سے بھی کم مقدار کے اندر اس کو استعمال کریں. تو اب ہم اس کو اس کے ساتھ جو ہے یہ اس کے اندر مکس اپ کریں گے. میں دوبارہ سے کہہ دوں کہ جو ہارڈنر ہے یہ آپ لوگوں نے بالکل کم مقدار, تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہارڈنر جو ہے یہ آپ لوگوں نے بالکل کم مقدار کے اندر استعمال کرنا ہے. یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ سب کے سامنے ہے.
تو یہ تھوڑا سا ہارڈنر ہے، اور اس ہارڈنر کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کے اندر جو ہے اس کو اب مکس اپ کریں گے۔ اوکے جی، یہ آپ کے سامنے ہارڈنر ہے، اب ہم اس کو اس کے اندر مکس کرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے اس کو اس طرح سے اس کے اوپر لگائیں اور اس کے کارنر سے اس کے اندر اس کو مکس کر کے اس طرح سے ہلائیں۔ ابھی آپ لوگوں نے اس کو اتنا ہلا لیا ہے، ہلانے کے بعد جناب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے اب یہ دیکھیں، اس کو اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کے اوپر لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو مکس اپ کر لینا ہے 2-3 دفعہ۔ اس کو جس طرح آپ لوگ سیمنٹ وغیرہ کو مکس کرتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگوں نے اس کو بھی مکس کر کے کریم بنا لینی ہے۔ اور دوسری بات، سب سے اہم بات، کہ جب آپ لوگوں نے اس کو مکس اپ کر لینا ہے تو مکس اپ کرنے کے 3 منٹ کے اندر اندر آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کر لینا ہے، بلکہ 2 منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے، 2 منٹ سے پہلے۔ اور اگر 2 منٹ سے اوپر ٹائم ہو جائے گا آپ کو خود پتہ چل جائے گا، یہ سوکھنا شروع ہو جائے گا اور پھر جو ہے یہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اب۔ اوکے جی، جلدی میں اس کو اس اسکریچ کے اوپر آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں، باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے، اس کے بعد آپ لوگ خود سے اپنا اس کو استعمال کریں۔ یہ دیکھیں، اس طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے اس کو فل کر لینا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ اسکریچ فل ہو چکا ہے، تو بس اب جو باقی ہے اس کو ساتھ سے اتار لیں اور بس یہ آپ کا اسکریچ فل ہو چکا ہے جی۔ باقی اب ہم دوسری طرف لگائیں گے۔ تو یہاں سے میری گاڑی کی جو باڈی ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک تھوڑی اوپر نیچے ہے، تو اب یہاں پہ کیونکہ یہ فلیٹ سرفیس ہے اور اس کے اوپر یہ پورا آ سکتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ والا لیا ہے۔ تو اس کو استعمال کرتے ہوئے اب میں اس کے اوپر باڈی فلر اپلائی کروں گا۔ یہ دیکھیں، آپ نے اس کو اتنے اینگل کے اوپر رکھنا ہے، یہاں سے اب اس کو تھوڑا سا پریس کر کے رکھیں اس طرح سے، اور بس ایسے اس کو اپلائی کر دیں۔ یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے ہے، یہ سوکھتا تھا، اب یہ سوکھ چکا ہے، اس لیے یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا نا، تو اب یہ خراب ہو چکا ہے۔ تو اب ہم دوسری بنا کے تو دوسری جو ہے یہاں پہ اپلائی کریں گے۔ تو گائز آپ کے سامنے ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہارڈنر جو ہے یہ آپ لوگوں نے فوراً استعمال کر لینا ہے۔ ابھی 3 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، 1 منٹ کے اندر اندر جو ہے یہ ہارڈنر خراب ہونا شروع ہو گیا تھا، یعنی کہ ہارڈ ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو اپلائی کر دیا ہے کیونکہ اس کے اندر ابھی اسٹرینتھ باقی تھی، تو اس لیے میں نے اس کو اپلائی کر دیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے پہلی دفعہ میں آپ سے بالکل اسی طرح سے کام ہوگا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ سوکھے گا انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں نے 30 منٹ دینے ہیں، 30 منٹ کے بعد پھر آپ لوگ اس کو ٹچ کر کے دیکھیں گے تو یہ بالکل جو ہے یہ پلاسٹک کی طرح ہارڈ ہو چکا ہوگا۔ تو جب یہ پلاسٹک کی طرح ہارڈ ہو چکا ہوگا پھر ہم انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے جو ہمارا سینڈ پیپر ہے یا ریگمار ہے اس کے ساتھ اسکریچ کریں گے، اس کو رگڑیں گے۔ تو جو مطلب ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ جو ہیں یہ بلبلے ٹائپ، ببلز ٹائپ جو ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ جب ہم اس کو اسکریچ کریں گے تو یہ کور ہو جائے گا۔ اگر یہ کور نہیں ہوا، یہی جو ہیں یہی اس کے جو ببلز ہیں یہ بعد میں ڈیپر اسکریچز جو ہیں یہ ان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اگر سینڈ پیپر سے یہ نہیں جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم دوبارہ سے پوٹین بنا کے پھر باڈی فلر بنا کے اس کو دوبارہ سے اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو باڈی کے اوپر سے بالکل اتار دینا، نہیں، اس کو لگا رہنے دیں، یہ اپنے آپ جو ہے یہ سوکھ جائے گا۔ سوکھنے کے بعد پھر ہم اس کو اسکریچ کریں گے، اسکریچ کرنے کے بعد جو ہے یہ تھوڑا سا فلیٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ہموار ہو جائے گا۔ ہموار ہو جانے کے بعد پھر جو اس کے اندر ڈیپر اسکریچز ہوں گے ان کے اوپر ہم دوبارہ سے باڈی فلر اپلائی کر دیں گے۔ تو یہاں پہ اب آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ باڈی فلر جو تھوڑا سا رہ گیا تھا میں نے آپ کو دکھانے کے لیے، وہ گر گیا ہے، تو یہ بالکل جو ہے یہ ہارڈ ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ یہ دیکھیں یہ بالکل ہارڈ ہو چکا ہے۔ اب آپ اس کو یہاں اپلائی کریں گے، کسی جگہ کے اوپر بھی لگائیں گے تو یہ اپلائی نہیں ہوگا، یہ دیکھیں۔ تو اس لیے جلد سے جلد آپ لوگوں نے کم بنا کے اس کو جو ہے وہ استعمال کریں، پھر دوبارہ بنا لیں، پھر دوبارہ استعمال کریں۔ تو یہ سوکھے گا انشاءاللہ، سوکھنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کو سینڈ پیپر سے کس طرح سے اسکریچ کریں گے۔ تو اس وقت تک میں ویڈیو کو پاز کر دیتا ہوں۔ گائز تو پروٹین کو یا پٹی کو مکس اپ کرنے کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا، کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے 1 چمچ جو ہے وہ یہ پروٹین لینی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے صرف یہ اس کے برابر تھوڑی سی اتنی سی بس جو اس کے اوپر لگے، جتنی کہ یہ آپ کو سامنے اس کے اوپر یہاں لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، اتنی سی بالکل ہلکی سی آپ لوگوں نے یہ ہارڈنر جو ہے یہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ لوگ یہ ہارڈنر کو استعمال کریں گے
اتنی جلدی یہ پروٹین جو ہے یہ ہارڈ ہو جائے گی. یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے فرض کریں کہ آپ لوگوں نے لگانا ہے ابھی اس کو، اور آپ لوگوں نے اس کو آدھا آدھا مکس کر دیا ہے، یعنی کہ جتنے اگر آپ لوگوں نے 1 سپون جو ہے وہ یہ لی ہے اور آدھی سپون اس کے اندر آپ لوگ یہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ آپ کو یہ جو پروٹین ہے یہ جب آپ اس کو مکس اپ کر رہے ہوں گے، اس کو ملا رہے ہوں گے، اسی وقت یہ ہارڈ ہو جائے گی اور خراب ہو جائے گی. تو اس لیے یہ آپ لوگوں نے کم مقدار میں، بالکل کم مقدار میں استعمال کرنی ہے، تاکہ جب تک ہم اس کو لگا لیں، لگانے کے بعد پراپرلی اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ دیں، آدھے گھنٹے کے بعد یہ سوکھے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب ہم انشاءاللہ چلیں گے، دیکھیں گے کہ پروٹین کو جو ہے وہ رگڑا کس طرح سے جاتا ہے، یعنی کہ اس کو برابر کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو گائز یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر پروٹین جو ہے وہ اس کو لگا لیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل پہلی دفعہ میں یہ مجھ سے پراپرلی لگ گئی تھی، بہت ڈیفیکلٹی ہوئی تھی لگانے کے لیے. اس کو فلیٹ کرنے کے لیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کئی جگہوں کے اوپر جو ہے یہ اوپر نیچے ہے، تو اس کا بھی حل میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. تو بہرحال اس وقت ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے بیسیکلی اس کو جو ہے یہ صاف کس طرح سے کرنا ہے، یعنی کہ برابر اس کو اپنی سرفیس کے برابر کس طرح سے کرنا ہے. تو میں 120 کا جو سینڈ پیپر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو برابر کروں گا، کیونکہ پہلے میں نے 80 کا لگا لیا تھا. 80 کا استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو یہ پروٹین ہے یہ اگر زیادہ ہارڈ ہے تو آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی کہ جتنا آپ لوگ کم گریڈ کا سینڈ پیپر 80 کا استعمال کریں گے تو وہ زیادہ جلدی اس کو جو ہے وہ ریموو کرے گا. 120 کا اس سے ذرا کم حصے میں ریموو کرے گا. تو میں 120 والے کو استعمال کرتے ہوئے اس کو اس طرح سے اسکریچ کریں گے. سب سے پہلے ہم لوگ میں ذرا ویڈیو کو پاز کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے چلیں گے. اوکے گائز، تو میں نے تقریباً اپنا یہ اس کی رگڑائی کا کام جو ہے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے. اور ایک بات میں آپ لوگوں کو لازمی بتاتا چلوں کہ پروٹین کو رگڑتے وقت اور لگاتے وقت آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ پروٹین جب آپ لوگ لگائیں یا فلر، باڈی فلر جو ہے جس جگہ کے اوپر آپ لوگ لگا رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگ اس کو پہلے ہی پراپرلی اس کو جو ہے یہ بالکل بیلنس کر کے لگا رہے ہوں. اگر یہ بیلنس کر کے آپ لوگ نہیں لگا رہے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ لیئرز بننے کا خطرہ ہے، اور لیئرز بن جانے کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے یہ سپاٹس آ سکتے ہیں، اور سپاٹس جو ہیں یہ آپ لوگوں کو اسکریچ کرنے میں بہت زیادہ مشکل کا سامنا پیش کرنا پڑ سکتا ہے. تو اگر فرض کریں خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا کام ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب میں نے اپلائی کیا تھا تو بہت زیادہ سپاٹس آ رہے تھے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو اسکریچ کریں، 80 گریڈ کے سینڈ پیپر سے اس کو اسکریچ کریں. اسکریچ کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ جو ڈیپر اسکریچز ہیں ان کو آپ لوگ دوبارہ سے پروٹین جو ہے وہ تیار کریں، اور ان ڈیپر اسکریچز کے اندر آپ لوگ دوبارہ سے اس کو پروٹین فل کریں. یہ جو میں نے یہاں پر لگائی ہے اس کے اندر بھی میں نے یہی طریقہ استعمال کیا ہے. پہلی دفعہ میں نے لگائی تھی تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ڈیپر اسکریچز آ گئے تھے، تو ان کو فل اپ کیا ہے میں نے دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو پروٹین لگانے کے بعد. اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی اسکریچ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ لوگ 80 گریڈ کا سینڈ پیپر استعمال کریں. 80 کا جو سینڈ پیپر ہے وہ یہ کرے گا کہ آپ کا جو یہ پروٹین لگی ہوگی اس کو ذرا زیادہ گہرائی کے اندر جو ہے وہ اسکریچ کر سکتا ہے. تو جب آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کی جو یہ پروٹین آپ لوگوں نے لگائی ہے وہ آپ لوگوں کی باڈی کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً میچ ہو گئی ہے، کیونکہ کارنرز کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ مسئلہ بنتا ہے. جیسے ہی آپ لوگوں کے کارنرز جو ہیں وہ میچ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کارنر جو ہے یہ اگر یہاں پہ اس طرح میچ ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ، آپ فنگر سے جو ہے وہ اس کو ٹچ کر کے دیکھیں گے. یہاں سے یہ دیکھ لیں آپ، یہ جو ہے وہ پہلے والی باڈی ہے اس کی، اور یہاں پہ میں نے یہ باڈی فلر استعمال کیا ہے. تو یہاں سے آپ لوگ فنگر جو ہے وہ اس کو اس طرح سے اسکریچ کرتے ہوئے آئیں. اگر یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہاں پہ بمپ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سرفیس جو ہے یہ اونچی ہے اور یہ نیچی ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ لوگوں کی جو یہ باڈی فلر ہے یہ صحیح طرح سے نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگ اس کو پینٹ کریں گے تو یہاں سے وہ واضح کر دے گی کہ یہاں کے جو ہے یہ یہاں پہ کوئی باڈی کے ساتھ جو ہے وہ فلر استعمال کیا گیا ہے. تو اس خطرے کو کم کرنے کے لیے زیادہ تر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے تو اسکریچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہاں پہ پہنچتے تو پھر یہی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے جو اس کے کارنرز ہیں ان کو یہاں سے اس طرح سے اسکریچ کریں. کارنرز کو اسکریچ کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے یہ مین باڈی جو ہے یہ اس کو اسکریچ کریں. جب آپ لوگ اس طرح سے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. تو جب آپ لوگ ساری باڈی کے اوپر مثال کے طور پہ جہاں جہاں بھی آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے میری باڈی جو ہے باڈی کی اس کے اندر ڈینٹ محسوس ہو رہا ہے تو یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو جہاں جہاں پہ بھی آپ کے ایون اسپاٹس جس طرح کی یہ ہیں یہاں پہ بھی میں انشاءاللہ ابھی لگاؤں گا تھوڑی دیر میں. تو یہاں پہ بھی آپ لوگ اس کو اس طرح کے چھوٹے جتنے بھی اسکریچز ہیں ان کے اندر آپ لوگ باڈی فلر پہلے فل کریں گے، اس کے بعد پھر کلر کی طرف چلیں گے. تو میں اب تھوڑی سی پوٹین مکس بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مکسنگ کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ سمجھ آ جائے. اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اپلائی کر کے بھی دکھا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو اور زیادہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے. اب دوسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ آپ کو اسکریچز جو ہیں وہ کس طرح سے پتہ چلیں گے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ جس وقت اسکریچ کر رہے ہوں گے اپنی گاڑی کو سینڈ پیپرز کے ساتھ تو اس وقت آپ لوگوں کو محسوس ہو جائے گا کہ یہاں سے میری گاڑی کے اندر جو ہے وہ ڈینٹ ہے اور یہاں سے جو ہے یہ اس کو باڈی فلر کی ضرورت ہے. جو جگہیں گل گئی ہیں، رسٹڈ ہو چکی ہیں، ان جگہوں کے اوپر بھی آپ لوگ باڈی فلر استعمال کر سکتے ہیں اور وہ بالکل اس طرح سے بالکل باڈی کا حصہ بن جائے گا، کوئی محسوس نہیں ہوگا. گائز جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر دوبارہ سے پٹین لگا کے اس کو رب کیا تھا اور اب یہ تھوڑے بہت ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈیپ اسکریچز رہ گئے ہیں تو ان کو دوبارہ سے اب پٹین لگا کے یا باڈی فلر لگا کے ان کو فل کریں گے. تو 80 گریڈ کا سینڈ پیپر یوز کیا گیا ابھی تک کے لیے. جب تک یہ جو ہے یہ بالکل برابر نہیں ہو جاتا اس وقت تک کے لیے 80 گریڈ کا جو ہے سینڈ پیپر ہے یا جو ریگ مارا ہے 80 نمبر کا وہی ہم لوگ استعمال کریں گے. یہاں سے اس کا کارنر جو ہے یہ بالکل برابر ہو چکا ہے اور یہاں سے تھوڑا بہت اسکریچز رہ گئے ہیں اگر آپ لوگوں کو کیمرہ دکھا سکے تو اب یہاں پہ میں باڈی فلر لگا کے پہلے اس کو کور کروں گا، پھر اس کے بعد پھر یہ جو یہاں اضافی ہو گئے ہیں ان کو ہٹا کے تو ان کو باقاعدہ طور کے اوپر کوئی اسکیل وغیرہ ساتھ کوئی چیز رکھ کے ان کو بیلنس کیا جائے گا. اوکے، باڈی فلر کو اسکریچ کرنے کے بعد رب کرنے کے بعد اب باری آتی ہے پرائمر کو لگانے کی. تو میں نے جو پرائمر بائی کیا ہے وہ آٹولیک والوں کا پرائمر ہے جی یہ، اور تقریباً 340 روپے کا ایک واٹ ملتا ہے اور آپ کی مرضی ہے جون سا بھی آپ لگانا چاہیں. باقی یہ ٹھیک ہے، بہتر ہے. یہ بھی جو ہے نا یہ والا یہی استعمال کرتے ہیں زیادہ تر جو پینٹرز ہیں وہ یہی والا استعمال کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ریشو لکھی ہوتی ہے، اس ریشو کے مطابق آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ مکس اپ کرنا ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر یہاں پہ لکھی ہو تو. یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ 1 پارٹ پینٹ اور 2 پارٹ تھنر. اب تھنر کی بات آتی ہے تو تھنر جو ہے یہ آپ لوگ بے شک دیسی والا بائی کر سکتے ہیں. یہ مجھے یہاں سے تقریباً 130 روپے کا جو ہے یہ 1.5 لیٹر ملا ہے تقریباً. اور اس کو مکس اپ کرنے کے لیے میں نے یہ ایک بوتل کاٹی ہے اور بوتل کا جو نچلا حصہ ہے اس کا میں نے ایک کپ بنا لیا ہے. تو آپ جو بھی یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو اس کو مطلب استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے یہ اس کو مکس کریں گے. اور میں نے جو استعمال کیا وہ یہ ایک جو ہے یہ یہاں تک ایک مکمل جو یہ اس کا لاسٹ جو اس کی بنی ہوئی ہے کرو یہاں تک میں نے اس کو فل کیا ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر میں اب 2 جو یہ کپس ہیں یہ تھنر کے جو ہے ایڈ کر کے اس کو مکس اپ کریں گے. مکس اپ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ملا لیں گے. تو جتنا آپ لوگوں نے تھنر ڈالا ہوگا اتنا ہی آپ لوگوں نے اس کے اندر پرائمر بھی جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے. تو فرسٹ آف آل پہلا اور اس کے بعد دوسرا. اور یہ دھیان رکھیں آپ کے جتنی آپ کو سرفیس کے اوپر پرائمر لگانا ہے آپ لوگوں نے اتنی مقدار کے اندر جو ہے یہ اپنے حساب سے اس کو بنا لینا ہے. تو اس کو ایسے ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد جناب آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں. اس
کو اچھی طرح سے مکس اپ کریں. مکس اپ کرنے کے بعد جو ہے یہ اس کو آپ اپنی جو گاڑی کی باڈی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کر دینا ہے. اور جب آپ لوگ اس کو اپلائی کریں گے تو اس کو اپلائی کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ سرفیسز آئیں گی جہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ابھی اسکریچز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ان کو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ باڈی فلر سے فل کر کے اور اس کو دوبارہ سے سینڈنگ کر کے جو ہے دوبارہ سے اس مخصوص جگہ کے اوپر جو ہے وہ پرائمر لگائیں گے. تو پھر انشاءاللہ جو ہے ہماری باڈی گاڑی کی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی, بالکل ہموار ہو جائے گی. تو میں اس کو مکس اپ کر لیتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے. اور اس کو لگانے کے لیے جو میں گن استعمال کر رہا ہوں وہ یہ تقریباً مجھے ملی تھی 3000 روپے کی یہ گن ہے, اور یہ اچھا کام دیتی ہے پرائمر وغیرہ کے لیے. تو کلر کے لیے تو میں دوسری ہی ریکمینڈ کروں گا, کیونکہ کلر جو آپ کا اگر تو آپ استعمال کر رہے ہیں میٹیلک کلر استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو لازمی جو ہے وہ آپ دوسری کمپریسر والی جو ہے وہ مشین استعمال کریں. عام رینٹ پہ مل جاتی ہے, آپ کو بھی مل جائے گی وہاں سے. اور دوسرا جو ہے جو آپ جب آپ پرائمر استعمال کر رہے ہیں تو پرائمر کے لیے بے شک آپ لوگ اگر آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کریں, وگرنہ سارے کام کے لیے جو ہے وہ آپ کمپریسر والی مشین جو ہے استعمال کریں. میرے پاس کیونکہ یہ پہلے سے پڑی ہوئی تھی, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایک دفعہ پہلے اس کے اوپر اپنی گاڑی پہ رنگ کیا تھا تو پرائمر تو ٹھیک لگا دیا تھا, لیکن اس کے بعد جو اس کی رنگ کی باری آئی تھی تو رنگ اس نے ٹھیک نہیں کیا تھا. تو اس لیے میں اس دفعہ کمپریسر والی مشین استعمال کروں گا. تو مکس اپ یہ ہو چکا ہے. مکس ہونے کے بعد ہم اس کو جو ہے یہ اب اپلائی کرنے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے گائز, مکس اپ ہو چکا ہے اور اب میں آپ کو تھوڑی سی بیسک اس کی سیٹنگ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے پرائمر کو جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ اپنی گن کو جو ہے یہ اس سے جو جس جگہ پہ آپ لوگ اس کو اپلائی کر رہے ہیں اس سے تقریباً 10 انچ یا 1 فٹ جو ہے یہ دور ہونی چاہیے. اور اس کی 2 سیٹنگ ہیں. پہلے نمبر پہ یہ جو ہے یہ اس کے سامنے ہوا نکالتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ تھوڑا سا اور اس کو پریس کریں گے تو اس کے ساتھ فلوئڈ بھی جو ہے جو پرائمر ہے وہ بھی باہر آئے گا. اور دوسری بات کہ آپ لوگ اپنی کلائی کو اس طرح سے جب پینٹ کریں گے تو اس طرح سے کلائی کو نہیں موڑیں گے, بلکہ آپ اپنے آرم کو اس طرح سے آپ لوگوں نے آرم کو اپنے کو آپ نے ہلانا ہے جہاں بھی آپ لوگوں نے پینٹ کرنا ہے. ایون کہ جب آپ کی سرفیسز جو ہیں یہ ایسی کرو سرفیس ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لوگ اپنی بازو کو ایسے اوپر نیچے کریں گے, نہ کہ کلائی کو ایسے کریں گے. اس کی وجہ سے اگر آپ لوگ کلائی کو موو کریں گے تو پھر جو ہے یہ پینٹ جو ہے صحیح نہیں ہوگا. اور جو روبوٹس ہوتے ہیں کمپنیز کے اندر پینٹ کرنے والے, ان کے اندر بھی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنی جو ان کے آرمز ہوتے ہیں وہ ایسے اس طرح سے موو نہیں کرتے, نہ اس طرح سے موو کرتے ہیں, بلکہ وہ بالکل ایک جگہ کے اوپر ان کا بازو ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ اسی جگہ کے اوپر اس کو ایسے بازو موو کر رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ یہ 10 سینٹی میٹر سے 10 انچ سے لے کے 12 انچ تک یعنی 1 فٹ تک جو ہے یہ دور ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ اس کو دور نہ رکھیں اور اس کو اپلائی کریں. تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے آپ لوگ جو ہے نا اس کو اپلائی کریں گے. اور دوسری بات کہ ایک جگہ سے پہ جب آپ اپلائی کریں گے تو 50% جو ہے وہ اوور لیپ آپ استعمال کریں گے. اب آپ لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک جو ہے یہ فل ہو چکا ہے, تو یہ اس طرح سے آدھا اوپر کور ہو اور آدھا حصہ نیچے کور ہو. اسی طرح سے پھر جب نیچے والا کور ہو جائے گا تو آدھا یہ کور ہو, اس کے بعد پھر نیچے اس طرح سے پینٹ یہ دیکھیں جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس طرح سے جو ہے یہ آپ لوگوں نے پینٹ کرنا ہے. 50% اوور لیپ اس کو کہا جاتا ہے. تو میں اپنی گاڑی کی باڈی کو پینٹ کرتا ہوں. امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اور جو اس کی 320 گریڈ کی جو ویٹ سینڈنگ ہے اس کو شروع کریں گے.